نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے جنتی لاٹھی کے حوالے سے ذکر کریں گے کہ آخر جنتی لاٹھی کون لے کر کے آیا اور جنتی لاٹھی ہے کیا اور کسے کہتے ہیں اور کون سے نبی لے کر کے آئے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کی جانکاری اس ویڈیو میں ہم دینے والے ہیں، ویڈیو کے آخری تک ضرور بنے رہیں۔ جنتی لاٹھی ہے کیا؟ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصائے مبارک ہے۔ اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مقدسہ نے مختلف عنوان پر بار بار بیان فرمایا۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے، جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جس سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی کی تھی، جس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی اجہوری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں اس لاٹھی کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ عود یعنی خوشبودار لکڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقدس انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس یکے بعد دیگرے پہنچتا رہا، یہاں تک کہ عصا مبارک حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا، جو قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر کے مدین تشریف لے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے نکاح فرمایا۔ پھر آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے۔ آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر کے بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق آپ کو یہ عصا مبارک عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ مدین سے مصر کے لیے واپس روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ پر جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی تجلی سے سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سر بلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ کریم نے جس طرح آپ سے کلام فرمایا تو قرآن مقدسہ نے اس کو اس طرح بیان فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ کنز الایمان کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یا باری تعالی، یہ میرا عصا ہے، میں اس سے تکیہ لگاتا ہوں اور اپنے بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس سے اور میرے کام ہیں۔ معارب اخرى یعنی دوسرے کاموں کے مطابق حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن نفسی علیہ رحمت و رضوان نے دوسرے کاموں کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اس کو ہاتھ میں لے کر کے اس سے چلنا اور اس سے باتیں کر کر کے اپنا دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، یہ عصا مبارک کی خصوصیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔
رات میں ان دونوں شاخوں کا روشن ہو کر کے آپ کو روشنی دینا، راستہ دکھانا، اس سے دشمنوں، درندوں، سانپوں اور بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی نکالنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈھول بن جانا، یعنی جس سے پانی نکالنا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر آپ کو حسب ضرورت پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل جانا۔ یہ عصا مبارک کی خصوصیات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر کے جھٹلایا، تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کو قرآن مقدسہ نے بار بار بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم ان 3 معجزات کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بیان کرنے میں جو ہم نے تاریخی واقعات آپ کے سامنے پیش کیا، جو خطائیں ہوئی ہوں، پروردگار عالم ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو دینی تاریخی واقعات سے سرفراز ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔